السلام علیکم معزز ناظرین، فکر مغرب سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے اسلام اور فکر مغرب کے حوالے سے۔ گزشتہ جو ہماری ایپیسوڈ گزری ہے اس میں ہم نے جو ہے جمہوریت اور اسلام کا ایک تقابلی مطالعہ پیش کیا تھا، مغربی جمہوریت اسپیشلی۔ تو اسی سلسلے میں آج اشتراکیت اور اسلام کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آئے گا تو باطل نے جان ہی جانا ہے۔ تو اسلام برحق ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون مشرکون۔ تو آج ہم اشتراکیت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اشتراکیت کیا ہے کہ جسے انگلش میں کمیونزم کہا جاتا ہے، اردو میں اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ تو اشتراکیت اور اسلام کا ایک تقابلی مطالعہ جو ہے ہم اس مختصر سے وقت میں پیش کرتے ہیں۔ اشتراکیت کے بنیادی اصولوں کی اگر بات کی جائے یا اشتراکیت کے انٹروڈکشن اگر ہم کرنا چاہیں تو اردو کے لفظ جو ہے یہ صحیح اس کا ایک ٹرانسلیشن ہے، معنی صحیح ہے اشتراکیت، یعنی مشترکہ کامن کمیونزم ہے نا۔ تو بنیادی طور پر اس میں عورت اور مال جو ہے یعنی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے کسی بھی شکل میں، اس کے اندر جو کامن ہونا ہے یہ مراد ہے اشتراکیت۔ یعنی عورت کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، پراپرٹی کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ سب کی ہوگی۔ تو یہ جو اشتراک ہے یہاں سے اشتراکیت کا یہ ورڈ جو ہے یہ منتخب کیا گیا ہے۔ اشتراکیت فکر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ کارل مارکس نے یہ فکر پیش کیا، اور پوری دنیا میں آدھی دنیا میں تقریباً آدھی سے زائد دنیا میں یہ فکر پھیلا بھی۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اشتراکیت کا آغاز یونان سے ہوتا ہے، ما قبل مسیح سے۔ پلیٹو نے، افلاطون نے یہ تصور پیش کیا تھا اشتراکیت کے حوالے سے، سب سے پہلے اس نے پیش کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر دور قدیم میں ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے فلاسفر کا، مزدک جو ہے، ایران کا جو فلاسفر ہے اس نے اسے پیش کیا تھا۔ اور پھر آج سے کوئی تقریباً 200 سال پہلے جو ہے یہ تصور 150 سال یا کچھ دیر پہلے یہ تصور پیش کیا ہے کارل مارکس نے۔ تو لیکن تینوں نے ایک جو ڈیفرنٹ سیکوینس میں اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم بات کریں افلاطون کی، تو افلاطون نے یہ تصور جب پیش کیا تھا تو اس کا ایک شیپ ڈیفرنٹ تھی، اس کے جو اسپرٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ایک منتخب جماعت ہونی چاہیے جو بڑی تیار ہو اور وہ لیڈ کرے پبلک کو، اور اس نے کہا کہ وہ جو جماعت ہے وہ اپنی یہ تھیری جو ہے وہ لے کر آئے، اور وہ جماعت اسپیشلی جو ہے وہ اس طریقے سے تیار ہونی چاہیے اشتراکی اصولوں کے مطابق۔ اس کے بعد مزدک ہے، اس نے بھی یہ تصور پیش کیا، لیکن مزدک نے جو تصور پیش کیا اس میں اس نے گاڈ کی، خدا کی، مذہب کی نفی نہیں کی۔ لیکن کارل مارکس نے جب یہ تصور پیش کیا تو اس نے گاڈ کی نفی کر دی ہے، اس نے مذہب کو، ریلیجن کا انکار کر دیا ہے۔ تو کارل مارکس نے یہ ایک جو دور جدید میں بہرحال اشتراکیت کارل مارکس کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اشتراکیت کے اصول کیا ہیں بنیادی طور پر؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کمیونزم جو ہے یہ ایک معاشی نظام ہے، اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک صرف معاشی اقتصادی نظام نہیں ہے، یہ ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، ایک پورا نظریہ حیات ہے، یہ پوری لائف کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ یہ صرف اکانومی کے بارے میں، معیشت کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتا۔ چنانچہ جو ہے وہ لوگ جو اس کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک جو ہے وہ ایک صرف اقتصادی نظام ہے تو وہ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا اپنے اس ملک پاکستان میں کہ بعض جو ہے پولیٹیشین ان کی طرف سے کہا گیا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے اور اسلام ہمارا مذہب ہے اور اشتراکیت ہماری معیشت ہے۔ وہ یہی باور کراتے رہے کہ اشتراکیت صرف ایک معاشی نظام ہے۔ حقیقت بات یہ ہے یہ اشتراکیت کے ساتھ بھی انصاف نہیں اور خود کو بھی، اپنی قوم کو بھی دھوکے میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اشتراکیت در حقیقت ایک پورا نظریہ حیات ہے، ایک پوری آئیڈیالوجی ہے۔ اگر اشتراکیت کے آئیڈیالوجیکلی اگر اس پہلو سے ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں تو اس کو جو اصول ہیں وہ ہم 3 کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی 3 اس کے جو لہریں ہیں یا 3 اس کے جو پہلو ہیں
اسپیکٹس ہیں ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے مادی جدلیت، اور دوسرا ہے تاریخی مادیت یا تاریخی جدلیت اس کا نام دیا جا سکتا ہے، اور تیسرا اس کا پہلو ہے اشتراکی اقتصادی نقطہ نظر۔ یہ تین پہلو ہیں جن کے حوالے سے ہم اشتراکیت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اشتراکیت کا آغاز جو ہے، جو سب سے پہلے کارل مارکس نے جب یہ پیش کیا تصور، اس کے بعد 1917 میں جو اشتراکیت ہے اس کا نفاذ ہوا روس میں، اور پھر مشرقی یورپ، پھر چین، مشرقی ایشیا، ویتنام، جنوبی امریکہ، کیوبا تک یہ اس کا پھیل گیا، حتیٰ کہ اسلامی ممالک جو ہیں ان میں اشتراکیت کو بڑی مقبولیت حاصل ہونا شروع ہوگی، جمال عبد الناصر مصر میں، اسی طرح عراق میں الباس جو پارٹی تھی وہ، اور مختلف اسلامی ممالک میں اس کو پذیرائی ملنا شروع ہوگی۔ ایون کہ پاکستان میں بھی یہ نعرہ لگایا گیا روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے، تو اشتراکیت کو اسلامی ممالک میں بڑی مقبولیت حاصل ہونا شروع ہوگی۔ تو اشتراکی فکر کی جو سورسز ہیں، جو اساسیات ہیں اس کی، جو اس کے ماخذ ہیں، اگر ان کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ایک مادیت کا جو تصور ہے وہ آتا ہے۔ مادیت کا جو کنسیپٹ ہے، میٹیریلزم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو میٹیریلزم کا جو تصور ہے، جو کنسیپٹ ہے، یہ یورپ میں آلریڈی پہلے موجود تھا۔ وہ میٹیریلسٹک ہیں یورپین لوگ، وہ سارا کچھ مادے کو مانتے۔ مادیت کے تصور میں تین چیزوں نے، تین یعنی کہ ہم نظریات کہہ لیں یا تین ہسٹوریکل فینامناز کہہ لیں ہم، تاریخی ایک مظاہر ہیں جنہوں نے مادیت کا تصور تشکیل دینے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ ان میں نشأت ثانیہ ہے، ایک نیوٹن کا جو تصور ہے، سبب اور مسبب کا تصور ہے، اگسٹ کامٹے کا جو تصور ہے، جو اس نے فلسفی پیش کی، یہ تینوں نے جو اپنا اپنا نظریہ پیش کیا، اس میں جو ہے وہ مادیت کے لیے بڑی ہی راہ ہموار کی یورپ میں۔ ویسے تو مادیت کا یہیں سے آغاز ہو چکا ہوا تھا، لیکن کارل مارکس نے مادیت کو ایک باقاعدہ منظم شکل دی ہے۔ آئیے ہم ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے مارکس کی فکر کا ایک اصول مادیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اصول اس کا ارتقاء ہے، یعنی مارکس کی فکر جو ہے کیسے ایک آئیڈیالوجی ہے، کیسے ایک نظریہ حیات ہے، میں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مادیت ہے اس کا اصول، اور دوسرا اس کا ارتقاء کا تصور ہے۔ ارتقاء کا تصور جو ہے، کنسیپٹ ہے، یہ ڈارون نے بھی پیش کیا تھا، لیکن ڈارون کا جو نظریہ ہے اس نے انسان کو حیوان بنایا، اور یعنی پہلے مادے سے آغاز کیا، پھر حیوان تک لے کر آیا، حیوان سے پھر انسان بنا۔ اس نے کہا یہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے، اس کے بعد آگے ارتقاء نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو کارل مارکس نے انسان جو ڈارون سے انسان تک لے کر آیا تھا مادے کو، اس نے پھر دوبارہ مادہ ہی بنا دیا ہے۔ تو ارتقاء یہاں معکوس الٹا سا ارتقاء ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول ہے اس کا جدلیت کا۔ یہ اصول اس کا بڑا ہی، اس نے ہسٹری کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے جدلیت کے اصول کے مطابق۔ مثلا اس سے پہلے یہ ایک لاجیکلی یہ چیز تھی، ایک گریک جو لاجک تھی اس سے یہ بات مسلمہ تھی، یہ طے شدہ تھی ایک بات، کہ دو جو نقیض ہیں، نقیضین ہیں، وہ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ متضاد چیزیں، مثلا دن اور رات بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، دو نقیض ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کارل مارکس نے کہا کہ دو نقیض ہر وقت ہوتے ہیں، یعنی دو متضاد چیزیں ہر وقت ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے اور سفر آگے بڑھتا ہے، ان کی کشمکش سے ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اس جو جدلیت کا جو اس کا اصول ہے، اس نے کس طریقے کے ساتھ یہاں فٹ کیا ہے۔ چنانچہ مارکس کہتا ہے کہ جہاں تک بات ہے مادے کی، مادیت کی میں نے بات کی نا، تو وہ کہتا ہے مادہ جو ہے یہ ازلی ہے، ہمیشہ ہے، یہاں there is no God۔ میں نے کہا تھا آپ کو، پورے یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم فکر مغرب کے بارے میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں نا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں فکر مغرب اینٹی ریلیجن ہے، یہ مذہب کے خلاف اٹھنے والی فکر ہے۔ مذہب کو کسی طریقے کے ساتھ ہیومن جو افیئرز ہیں، جو انسانی معاملات ہیں، میٹرز ہیں، ان سے مذہب کو نکال دیا جائے، یہ حتی الوسع اس کی کوشش ہے مغرب کی۔ چنانچہ جدلی اصول کے مطابق ہم بات کرتے ہوئے، یا مارکس کا جو مادی اصول ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکس کہتا ہے کہ مادہ جو ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، یہاں میرے پاس چیئر ہے، ٹیبل ہے، اور یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، ایون کہ میں خود جو ہوں، میں مادہ ہوں۔
یہاں سب کچھ ہمیں مادہ ہی نظر آ رہا ہے، اور یہ مادہ جو ہے یہ بہت قدیم ہے، ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ مادے کے داخلی تغیرات ہیں، یہ مختلف اس کی چینجنگز ہیں جو اندرونی طور پر ہو رہی ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو مادے کے اندر یہ چینجنگز کیسے آتی ہیں، یہ اس کے بارے میں وہ مارکس پھر آگے وضاحت کرتا ہے، مادے کے کچھ اصول بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے مادے کے 4 اصول ہیں، ایک ہے ترابط، ربط، اردو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، ایک ہے حرکت، ایک ہے ارتقاء اور ایک ہے تناقض۔ یہ 4 اصول اس نے پیش کیے ہیں مادے کے حوالے سے۔ آگے پھر وہ جو تصور پیش کرتا ہے تاریخی مادیت کا، تو اس میں کہتا ہے کہ انسانیت کے حتمی مراحل 5 ہیں، اور پھر اسی طرح کہتا ہے کہ انسانی اقدار دائمی نہیں ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ مادے کے وہ 4 اصول بیان کرتا ہے۔ ترابط، ربط کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں تو مارکس یہ کہتا ہے کہ یہاں ساری چیزیں جو ہے نا انٹر کنیکٹڈ ہے، وہ آپس میں ملی جلی ہیں۔ ایک واقعہ جو ہوتا ہے نا، اس کو صرف ایک واقعہ نہ سمجھے، اس واقعے کے ساتھ اور بہت زیادہ واقعات ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ واقعہ سامنے ہمارے آتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ یہاں جو ذرات ہیں، یہاں جو مختلف چیزیں ہیں، مثلا بلڈنگ ہے، یہ آپس میں اس کی جو اینٹیں ہیں آپس میں جس طرح جڑی ہوئی ہیں، تو مادہ اس طرح آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو ایک واقعہ ہوتا ہے وہ صرف ایک واقعے کا انالیسز نہ کریں، اس کا تجزیہ نہ کریں، بلکہ اس واقعے کے ساتھ بہت زیادہ واقعات ملے ہوتے ہیں، تب وہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے مارکس۔ تو اس کا دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مادہ ہی ہے جو مختلف شکلیں بناتا ہے، آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کا آپس میں ربط ہے۔ کہتا ہے مادے کے اندر ہر وقت حرکت ہے، مادہ کسی لمحے بھی کھڑا نہیں ہوتا، سکون میں نہیں آتا، اس کے اندر ہر دم حرکت ہے، اور یہ حرکت کیسے ہے اس کی وضاحت اگلے اصول سے کر رہا ہے۔ کہتا ہے ایک تو مادے کے اندر حرکت ہے، اور دوسرا یہ ہے ارتقاء ہے، ہر طرف بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ وہی بات جو پہلے ڈارون کے تھیوری کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی، وہ کہتا ہے کہ ارتقاء ہے، یعنی مادے کے اندر بہتری آ رہی ہے، اس کی شیپس میں، اس کی شکل میں، اس کی ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے۔ تو پہلے جو مادے کی شکل ہوتی ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، بعد والی بہتر ہوتی ہے، مطلب پہلے والے اچھے نہیں ہوتے، بعد والے اچھے ہوتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا چوتھا اصول وہ کہتا ہے کہ تناقض ہے، یعنی کنٹراڈکشن ہے اس کے اندر، مادے کے اندر۔ تو پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ 2 چیزیں آپس میں ان کی کشمکش ہے، آپس میں لڑ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے مادے کے اندر یہ ساری ترقی ہو رہی ہے۔ یہ کارل مارکس نے مادے کے حوالے سے بیان کیا۔ اگر مختصر طور پر کہا جائے تو اس کے اندر مارکس کی ساری فلسفی آ گئی، مارکس کا سارا نظریہ آ گیا۔ جہاں تک بات ہے تناقض کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح مادے کے اندر پازیٹیو نیگیٹو جو ہے وہ مثبت منفی جو صلاحیتیں ہیں آپس میں باہم برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح انسانی سماج ہے، یہاں امیر غریب کے درمیان کشمکش ہے، اور یہ کشمکش ہی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ خیر یہاں تک بات ہے تاریخی مادیت کی، اس کے نظریے کے اندر، تو اس حوالے سے میں نے جیسا کہ عرض کیا، وہ کہتا ہے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ 5 حتمی مراحل ہیں ہیومن ہسٹری میں، وہ ہمیں ہر صورت میں ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس نے ہسٹری کو انہی مراحل کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس نے ہسٹری کو یوز کیا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے جو انسانیت کا ابتدائی دور تھا، آغاز جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھا، اس وقت اشتراکیت تھی انسانوں کے اندر۔ اشتراکیت اٹ مین کہ عورت اور پراپرٹی کسی کی کوئی خاص ملکیت نہیں تھی، عورت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، اور اسی طریقے کے ساتھ جائیداد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، سب کی سب چیزیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ یوز کر لیتا تھا۔ تو یہ اشتراکیت تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے انسان نے زراعت کا طریقہ اختیار کیا۔ جب اس سے پہلے اشتراکیت تھی، وہ جنگلات سے شکار کر کے اپنا جو ہے کھانا پورا کرتا تھا، اپنی خوراک اپنے آپ کو مہیا کرتا تھا۔ اس کے بعد زراعت کا طریقہ انسان نے دریافت کیا۔ جب زراعت کا طریقہ کا انسان کو پتہ چلا تو غلامی کا دور شروع ہوا۔ بعض قبائل نے دوسروں قبائل کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے کام کروانے شروع کر دیے، تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کو حل کا جو ہے آلہ یہ دریافت ہوا، اس سے جاگیرداری کا دور شروع ہوا کہ انسان نے بڑے بڑے رقبے جو ہیں ان کے اوپر ان کو بونا شروع کر دیا، ان کے اوپر ہل چلانا شروع کر دیا،
تو یہ جاگیرداری کا دور۔ چوتھا دور جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان نے جب آلات دریافت کر لیے، مشینیں ایجاد کر لیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس لیکچر میں ایک میں واضح کر چکا ہوں سائنسی نظریات کے ضمن میں، تو یہ اس کے بعد پھر اگلا دور یعنی آلے کی ایجاد ہے، مشین کی ایجاد ہے، یہ سرمایہ داری کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے اب پھر اشتراکیت کا دور آنے والا ہے۔ یہ 5 تاریخ کے حتمی مراحل ہیں اور اشتراکیت نے اس سے گزرنا ہے۔ تاریخی مادیت کے ضمن میں کارل مارکس کے دوسری بات ایک یہ کہنے والی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں، یہ جو اقدار و روایات ہیں سوشلی ہمیں جو نظر آتی ہیں، کہتے ہیں یہ دائمی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ہر مرحلے کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ جب انسانیت جو ہے وہ تھی اپنا کیا نام لیتے ہیں اشتراکیت میں تھی، اس وقت کی ویلیوز اور تھیں۔ اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ انسانیت کا آیا، غلامی کا، پھر جاگیرداری کا، پھر سرمایہ داری کا، یہ سارے مرحلے جو ہیں ان کی اپنی اپنی سوشل ویلیوز رہی ہیں۔ اور جہاں تک مذہب کی بات ہے، مذہب جاگیرداری دور میں سامنے آیا ہے انسانیت کے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اقدار کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ جو اقدار ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، یہ حالات کا عکس ہیں، یہ معاشرے کا عکس ہیں، یعنی یہ مادے کا عکس ہیں۔ جو ہے وہ کہنا، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہے جو معاشی نظام ہے، جو لوگوں کے معاشی تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے انسانوں کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں، ان کی اقدار بدلتی رہتی ہیں، ان کی ویلیوز میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ کارل مارکس یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو تاریخی مادیت کا اس کا یہ اصول ہے۔ تو یہاں تک میں نے جو ہے اشتراکیت کے آپ کو ایک آئیڈیالوجیکلی اس کی ایک ریپریزنٹیشن ہے، وہ میں نے ایک پیش کی آپ کے سامنے۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لینا چاہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادہ خود کو تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ مادہ آگے سے چیزیں کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا۔ اگر اس نے پیدا کی بھی ہیں تو اب کیوں نہیں کر رہا؟ ہم تو مادے کو خود حرکت دیتے ہیں۔ تو یہ ناممکن ہے کہ مادہ جو ہے وہ خود پیدا کرے، یہاں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ مادہ اب کیوں نہیں مادہ پیدا کر رہا۔ انسان کیوں نہیں اگ رہے فصلوں سے، فصلوں کی طرح انسان کیوں نہیں، درختوں کی طرح درختوں کے اوپر انسان کیوں نہیں لگتے؟ اب مادہ پیدا کرے نا، اب بالکل ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ اور اگر مادے کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ چیزوں کو پیدا کر سکتے، انسانوں کو پیدا کر سکتے، ہر چیز کو پیدا کر سکتے، تو ابھی بھی اسے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ بالکل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس بھی اس نظریے کو جھٹلا رہی ہے۔ اس وقت کے سائنس اس کی تائید کرتی تھی، اب سائنس آگے بڑھ گئی ہے، سائنس کا سفر آگے بڑھا ہے، تو سائنس اب جھٹلا رہی ہے اس نظریے کو۔ ایٹم کو جب سائنس نے پھاڑا ہے تو اس نے کہا کہ اصل چیز یہ مٹیریل، یہ مادہ نہیں ہے، اصل چیز انرجی ہے، طاقت ہے۔ تو یہ مادہ جو ہے یہ طاقت میں چینج ہوتا رہتا ہے، تو مادہ ختم ہو جائے گا، طاقت میں چلا جائے گا۔ تو یہی قرآن مجید کہتا ہے کہ جب القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ انرجی میں، طاقت میں چینج ہو جائے گی جب قیامت آئے گی۔ تو یہ اشارہ تو قرآن مجید نے بھی دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں سائنس کی تائید کرے یا نہ کرے، قرآن کے تو اپنے حقائق ہیں۔ بہرحال تو اسی طریقے سے ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان ایک صاحب شعور ہے، ادراک ہے، اس کے اندر ایک جو ہے صاحب ارادہ ہے۔ تو باقی تو چیزوں کے اندر اس طرح ارادی قوت بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اس طرح کا شعور و ادراک نہیں نظر آتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ شعور کی کیسے آپ تجزیہ کرنا چاہیں گے؟ یہ مادے سے کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ اقتصادی حالات، جو معاشی نظام ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن حتمی وہ نہیں ہوتا۔ قومیں جیتی ہیں اپنے مقاصد کی خاطر۔ گزشتہ صدی میں آپ دیکھیں تو نیشنلزم جو ہے اس کے لیے قوموں نے لڑائیاں کی ہیں، جنگیں کی ہیں۔ نیشنلزم جو ہے، 2 جنگیں عظیم جو گزشتہ صدی میں ہوئی ہیں، وہ کس بیس پہ ہوئی ہیں؟ وہ نیشنلزم، قومیت پرستی کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ جو ہے معاشی نظام، یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا۔ قومیں اپنے مقاصد کی خاطر جیتی ہیں، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اشتراکیت کی اس وقت جو تنظیم تھی دوسری جنگ عظیم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس وقت کہا گیا کہ اب اشتراکیت جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اشتراکی تنظیم کو پھیلایا جائے گا۔ لیکن ادھر سے پھر جو ہے جرمنی کے جو مزدور تھے یا امریکہ کے جو مزدور تھے، وہ جب نکلے وہاں سے روس سے اور دوبارہ اپنے ممالک میں گئے اشتراکیت کو پھیلانے، لیکن جا کے جب جنگ کا وقت آیا تو اس وقت اشتراکی تنظیم کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے اپنے ممالک کا ساتھ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ نیشنلزم کی بیس پہ چل رہے تھے۔
تو سوسائٹی کے جو ایمز ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان کی بیس پہ چلتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے معیشت جو ہے، اقتصادی حالات جو ہیں وہ فیصلہ کن اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہرگز نہیں ہوتے۔ مذہب کو جھٹلایا جاتا ہے اس میں اشتراکی نظریے کے مطابق۔ اگر ہم پوری ہیومن ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو مذہب ہر دور میں موجود ہے، ایون کہ آج یہ 100-125 سال جتنا بھی دیر ہوئی ہے اشتراکیت کا پرچار کرتے ہوئے، تو مذہب تو تب سے بھی موجود ہے، بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، شدت کے ساتھ موجود ہے۔ تو مذہب کا ہر دور میں موجود ہونا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے، اس میں یہ مذہب داخل ہے۔ جو اشتراکیت میں جو تاریخی حتمیات کی بات کی ہے کہ یہ جو ادوار ضرور آنے ہیں، مثلا پہلے جو تھا اشتراکیت کا دور تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دور غلامی آیا، پھر جاگیرداری کا دور آیا، اور اس کے بعد سرمایہ داری، اور اس کے بعد پھر کمیونزم اشتراکیت آنا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، خود کارل مارکس نے انگلستان کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہاں سرمایہ داری نظام پورے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اب سرمایہ داری نظام کے بعد آٹومیٹیکلی خود بخود جو ہے وہ اگلا آنا ہے، جو مرحلہ ہے، اگلا دور ہے، وہ اشتراکیت کا آنا ہے۔ لیکن ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا 125 سال ہونے کو آیا ہے، ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں جو برطانیہ کا نظام ہے وہ سرمایہ داری کے مطابق چل رہا ہے۔ ابھی تک تو کوئی وہاں اشتراکیت کی کوئی بات گشت نہیں سنائی نہیں، بلکہ اشتراکیت سے تو لوگ توبہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ دور بھاگ رہے ہیں اشتراکیت سے۔ تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ ہر صورت میں جو حتمیات ہیں یہ ہونی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، کارل مارکس نے پیشین گوئی کی تھی، یہ 5 مراحل ہیں۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اشتراکیت، میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کیے جاتا ہوں کہ سب سے پہلے اشتراکیت تھی، پھر غلامی، پھر جاگیرداری، اس کے بعد سرمایہ داری، اور سرمایہ داری کے بعد اشتراکیت آتے ہیں۔ یہ 5 حتمی ہیں۔ لیکن اشتراکی نظام، اشتراکی انقلاب جو آیا وہ چین اور روس میں آیا، اور چین اور روس دونوں ہی جاگیردار تھے، جاگیرداری ملک تھے۔ اس کے بعد سرمایہ داری آئی نہیں، یعنی جاگیرداری سے فوراً اشتراکیت کی طرف چلے گئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ حتمی ہے؟ خیر، اشتراکیت کا ایک ہلکا پھلکا سا تنقیدی جائزہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں ایک اشتراکیت کا ایک پہلو ہے، وہ تھوڑا سا ضرور واضح کرنا چاہوں گا۔ اشتراکی اقتصادی نظام کے حوالے سے اشتراکیت نے ظاہر بات ایک اقتصادی نظام بھی پیش کیا ہے، جس کو بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اشتراکی جو اقتصادی نظام ہے اس میں ایک انتہا ہے، ایک ریاکشن ہے، رد عمل ہے، اور ریاکشن رد عمل کبھی بھی خیر نہیں لے کر آتا۔ آپ دیکھیں سرمایہ داری جو نظام تھا وہ بھی ایک معاشی ایک نظام کی حیثیت سے ہم اسے دیکھیں تو اس میں جو پرسنل پراپرٹی تھی، جو نجی ملکیت تھی، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا تھا سرمایہ داری نظام کے اندر، جبکہ اشتراکیت اس کے رد عمل میں آئی سامنے تو اس نے اس کی نفی کی، اور اجتماعی ملکیت جو ہے اس کے اوپر سارا زور دی تھی۔ سرمایہ داری میں اجتماعی ملکیت کو ڈینائی کیا جاتا تھا، اس کے اوپر کم توجہ دی جاتی تھی، جبکہ اشتراکیت نے سارا زور ہی، ساری توجہ ہی اپنی جو ہے وہ اجتماعی ملکیت کے اوپر لگا دی۔ تو یہ ایک انتہا پسندانہ نظریہ تھا۔ جب کسی کو پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوگا، ذاتی مفاد نہیں ہوگا، وہ ایفرٹ کیسے کرے گا، محنت کیسے کرے گا؟ ہاں، یہ بات تو آپ کر سکتے تھے کہ بھائی اعتدال میں رہو، حد میں رہو، جیسا کہ اسلام نے کیا ہے۔ اسلام نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر دیا۔ اسلام بہت معتدل دین ہے، امت وسط اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرار دیا ہے، کیونکہ ہماری تھیوری وسط والی ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ اجتماعی ملکیت کی نفی نہیں کی، کہا تم جو ہے اجتماعی ملکیت بھی برقرار رہے، معاشرے کا خیال جو رکھا ہے، بیت المال کا کانسیپٹ ہے، زکوٰۃ کا تصور ہے، یہ معاشرے کے خیال کے لیے نا، صدقات و خیرات ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو انفرادی حیثیت ہے وہ بھی مجروح نہیں کی، آپ جتنا چاہیں مال جمع کریں لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے، تو جتنی بھی آپ پراپرٹی چاہیں بنائیں، آپ اپنی ذاتی ملکیت رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو اس کے زکوٰۃ ہے، جس کو ہم دوسرے انداز میں ٹیکس کہہ لیں، اگر یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق ہے تو وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ وہ کس لیے؟ وہ معاشرے کی، سوسائٹی کی بہتری کے لیے تھا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ طبقات ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ اقتصادی نظام آئے گا تو طبقاتی کشمکش سے کیا مراد ہے؟ امیر غریب کے درمیان فرق ختم ہو گیا، سب کچھ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی، ذاتی ملکیت کا خاتمہ ہو گیا، سب کچھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا۔
لہذا سارے لوگ یکساں ہو گئے، اب طبقات نہ رہے، لیکن طبقات تو خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں اشتراکی ملکوں میں طبقہ جو وجود میں آیا گورنمنٹ کا طبقہ تھا جو سیاہ سفید کا مالک بن گیا، سارے وسائل حیات اس کے پاس چلے گئے۔ لہذا یہ تو بہت زیادہ جو ہے ظالمانہ تقسیم ہونا شروع ہوگی۔ پہلے سرمایہ دار جو تھے وہ صرف سرمایہ رکھتے تھے اور پھر بھی غریب کو سانس لے سکتا تھا، اب گورنمنٹ کے پاس جبر، طاقت، فوج، ہر چیز موجود تھی، اب تو زیادہ گلا گھونٹا جانے لگا۔ اسی طرح اشتراکیت میں یہ کہا گیا کہ ہر شہری کی ریاستی کفالت ہوگی، یہ ایک نعرہ لگایا گیا کہ ہر شہری کی کفالت ریاست کرے گی۔ یہ نعرہ تو لگایا گیا، اس کے لیے زور بھی دیا گیا، ہر شہری کی ریاست کفالت بھی کرنے لگی، لیکن الٹا اس کا اثر یہ پڑا کہ لوگوں کے اندر وہ جہد عمل، وہ جو کوشش ہے، وہ اس کا مادہ ختم ہو گیا کہ ریاست کی طرف سے ماہانہ ہمیں اخراجات تو مل ہی جانے ہیں، اب کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ تو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں ہسٹری میں، ہم گزشتہ صدی کو دیکھیں۔ اشتراکی اقتصادی نظام کی تحت ایک یہ بات انٹروڈیوس کروائی گئی کہ اجرتوں میں مساوات ہوگی، یہ جو اجرتوں کے درمیان تفاوت ہے یہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، چنانچہ انجینئر، ڈاکٹر، مزدور سب کی اجرت برابر ہوگی۔ اس کا بھی الٹا اثر پڑا، جو زیادہ محنت طلب کام تھا وہ لوگ اسے جی چرانے لگے کیونکہ وہ عام مزدور کے مطابق اجرت ملنی ہے، تو اس کا بھی الٹا ہی اثر پڑا، چنانچہ معاشرہ جو ہے وہ بیکاری کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اشتراکیت میں مذہب کو ختم کر دیا جاتا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مذہب کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، پوری انسانی ہسٹری جو ہے مذہب کے جواز کے لیے ہمیں ایک صورت دیتی ہے، اس کے قائل کرتی ہے۔ اشتراکی اقتصادی نظام میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ کارل مارکس کا کہنا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے یہ در حقیقت سرمایہ داروں نے بنائی ہوتی ہے یا اہل مذہب نے بنائی ہوتی ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ اشتراکی جو سوسائٹی ہوگی، سماج ہوگا، اس میں کسی کے مفادات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، ان کو خطرہ نہیں ہوگا، لہذا حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لوگ نیچرلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ یہ خواب تھا اور فضول قسم کا خواب تھا، لیکن الٹا جابرانہ حکومتیں قائم ہوئیں اور اشتراکیت ناکام ترین ہوئی، ہمیں یہ ہسٹری میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اسلام اور اشتراکیت کے حوالے سے چند باتیں میں عبدالحنان کیلانی نے پیش کی، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔